ہر انسان غلطی کرتا ہے، کوئی چھوٹی کوئی بڑی۔ انسان خطا کا پتلا ہے، گناہ کبیرہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اتنا رحم کرنے والا ہے کہ اگر بندہ سچی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، چاہے وہ گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم تفصیل سے سیکھیں گے کہ سچی توبہ کیسے کریں، اس کے شرائط کیا ہیں اور اللہ کب توبہ قبول فرماتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنے گناہوں سے تنگ آ چکے ہیں اور اللہ سے معافی مانگنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، سورہ نور آیت نمبر 31، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے مومنو، تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ رات کو توبہ کرنے والوں سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا ایک شخص اپنے اونٹ کو کھو کر پانے پر خوش ہوتا ہے۔ سچی توبہ کے کچھ شرط ہیں۔ گناہ چھوڑ دینا، فوراً گناہ کرنا بند کر دیں۔ ندامت، دل سے شرمندگی محسوس کریں کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اللہ سے معافی مانگنا، سچے دل سے استغفار کریں۔ گناہ پر دوبارہ نہ لوٹنے کا پکا ارادہ کریں کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کریں گے۔ اگر حقوق العباد ہوں تو ادا کر دینا، اگر کسی کا حق مارا ہے تو واپس کر دیں یا معافی مانگیں۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ غزوہ تبوک میں وہ 3 صحابہ جو جنگ میں شامل نہ ہو سکے، اللہ نے ان پر 50 دن تک لوگوں سے بات چیت حرام کر دی۔ جب اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے لگا جیسے ساری دنیا میرے لیے تنگ ہو گئی تھی، پھر اللہ نے مجھے کشادگی عطا کر دی۔ اللہ جس بندے کی توبہ قبول کر لے اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ تو آج ہی توبہ کریں اور نماز توبہ ادا کریں۔ نماز توبہ کا طریقہ، اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ پہلے وضو کریں، دل میں نیت رکھیں یا زبان سے ادا کریں، اے اللہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نفل نماز توبہ واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اور اللہ اکبر کہہ کے
تحریمہ باندھ لیں، پھر بسم اللہ اعوذ باللہ پڑھیں، سبحان بسم اللہ پڑھیں، اللہ۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھیں، اور اگر جی چاہے کوئی بھی سورہ پڑھ لیں، مستحب ہے سورہ کافرون پڑھنا۔ پہلی رکعت پوری کریں، پھر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھیں، ویسے کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بالکل عام نفل نماز کی طرح اسے ادا کریں، اور اس کے بعد اصل مرحلہ ہے سلام پھیرنے کے بعد وہ دعا پڑھیں جسے دعائے سید الاستغفار کہا جاتا ہے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اے اللہ، تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو نے مجھے پیدا کیا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ میں تیری اطاعت اور وعدے پر قائم رہنے کی پوری کوشش کرتا ہوں۔ میں اپنے کیے ہوئے برے کاموں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ میں تیری ان نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں جو تو نے مجھ پر کی ہیں، اور اپنے گناہوں کا بھی اقرار کرتا ہوں۔ بس تو مجھے معاف فرما دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہ معاف کرنے والا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد 100 یہ دعا: استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں ہر گناہ سے، اور اس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ دعا نہایت عاجزی کے ساتھ کریں، اگر آنکھیں نم ہو جائیں تو اور بہتر ہے۔ پھر بھی اس کے بعد اگر بھولے سے گناہ ہو جائے، آپ پھر یہ نماز توبہ پڑھ سکتے ہیں۔ دعا کے بعد دونوں ہاتھ پھیلا کر اللہ سے معافی مانگیں، توبہ کے بعد گناہ دوبارہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لیں۔ اگر آپ کو اس قسم کا واقعہ، اس قسم کا بیان پسند آئے تو کامنٹس کر کے ضرور بتائیں، اور دوستوں میں شیئر کریں، اور جزائے خیر پائیں۔